بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار کوہ طور پروت پر اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ان کے دل میں انسانی زندگی کو لے کر ایک سوال پیدا ہوا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو بڑا کریم ہے، تو نے انسان کو مٹی سے بنایا، اسے روح دی، اسے خوبصورت شکل دی اور دنیا کی تمام نعمتیں اس کے قدموں میں ڈال دی۔ لیکن اے مالک، جب تو انسان سے اتنی محبت کرتا ہے تو پھر اسے پیدا کرنے کے بعد موت کیوں دے دیتا ہے؟ اس کی زندگی ختم کیوں کر دیتا ہے؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال کا جواب سیدھے لفظوں میں دینے کے بجائے انہیں ایک عمل آرے کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ خود اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم زمین کے ایک حصے پر کھیتی کرو، اس میں بیج بو اور اس کی حفاظت کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے ایک کھیت تیار کیا، اس میں گیہوں کے بیج بوئے۔ وہ روز ان بیجوں کو پانی دیتے، کڑی دھوپ میں ان کی رکھوالی کرتے اور جانوروں سے انہیں بچاتے۔ مہینوں کی کڑی محنت کے بعد وہ بنجر زمین لہلہاتی ہوئی سنہری فصلوں سے بھر گئی۔ جب فصل پوری طرح پک کر تیار ہو گئی اور دانے سنہرے ہو گئے تو اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ، اب اس فصل کو کاٹ لو اور دانوں کو بھوسے سے الگ کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فصل کاٹی۔ انہوں نے بڑی محنت سے دانوں کو صاف کیا اور انہیں بوریوں میں بھر لیا۔ جو بیکار گھاس پھوس اور بھوسا بچا تھا اسے انہوں نے ایک طرف پھینک دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے موسیٰ، تم نے اتنی محنت سے اس فصل کو پالا تھا، اسے بڑا کیا تھا، پھر تم نے اسے کاٹ کیوں دیا؟ اور تم نے صرف دانوں کو ہی کیوں رکھا، باقی بھوسے کو کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سادگی سے جواب دیا، اے اللہ، اس میں جو دانے تھے وہی اصل مقصد تھے، وہ قیمتی تھے اور ان میں جان تھی، وہی خوراک تھے، لیکن یہ بھوسا اور گھاس اب کسی کام کی نہیں تھی۔ اگر میں دانوں کو اس بھوسے کے ساتھ ہی چھوڑ دیتا تو دانے خراب ہو جاتے اور میری ساری محنت ضائع برباد ہو جاتی۔ اس لیے میں نے قیمتی چیز کو بیکار چیز سے الگ کر دیا۔ روحانی جواب، موت کا اصل مقصد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ میں نے انسان کو پیدا کیا اور اسے دنیا کی اس کھیت میں بھیجا۔ انسان کی روح وہ دانا ہے اور اس کا جسم وہ بھوسا ہے۔ جیسے تم دانے کو پانے کے لیے فصل کاٹتے ہو، ویسے ہی میں روح کو اس کے مقام تک پہنچانے کے لیے موت دیتا ہوں۔ جب تک روح اس مٹی کے جسم میں قید رہتی ہے، وہ اپنی اصل منزل آخرت تک نہیں پہنچ سکتی۔ نیک روحیں وہ پکے ہوئے دانے کی طرح ہیں جنہیں میں جنت کے خزانے میں محفوظ کر دیتا ہوں۔ بری روحیں وہ اس بیکار بھوسے کی طرح ہیں جن کا کوئی مول نہیں۔ موت کوئی خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کو اس کے اصلی وطن آخرت کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر دنیا میں موت نہ ہوتی تو نہ تو انسان کی قدر ہوتی اور نہ ہی جنت کی قیمت۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے۔ ہم اپنی چھوٹی عقل سے موت کو دکھ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ ایک روح کا اپنی اصل منزل کی طرف سفر ہے۔ جسم فانی ہے، روح لا فانی۔ ہمارا شریر مٹی ہے جو مٹی میں مل جائے گا، لیکن ہمارے نیک اعمال اور ہماری روح ہمیشہ زندہ رہے گی۔ دنیا ایک امتحان ہے۔ جیسے کسان فصل کی دیکھ بھال کرتا ہے، ویسے ہی ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہم اچھے دانے بن کر اللہ کے پاس حاضر ہوں۔